پاکستان کے مولانا اور پاکستان کے عوام کے کام دیکھ لیجئے، کیا ہم سچ میں مسلم کہنے کے لائق ہیں؟ یہ ہمارے عالم دین کہ جو لاکھوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں سادگی کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام غربت میں رہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں تک آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ وہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہ جنت میں غریبوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ ہمیں غربت سے بھی آزماتا ہے، لیکن ان کے ترازو زندگی کسی ایک چیز کی عکس نہیں ہے کرتا جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ آئیے کم از کم انہیں تبلیغ تو کرنی چاہیے جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ ڈیفرنٹ ایسے مولانا ہوتے ہیں جو اسپیچ تو بہت اچھی کرتے ہیں، ان کے بیان سننے کے بعد جو ہے نا انسان کا ایک بار روح تازہ ہو جاتی ہے، لیکن بلیو کرنا کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ تو قرآن بھی ہمارا یہی بتاتا ہے کہ قیامت میں جانے والے سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے، جن میں ایک مولوی ہوگا جو لوگوں کو دین کا درس تو دے گا لیکن خود عمل نہیں کرے گا، ایک سخی ہوگا کہ جو لوگوں کو مال تو دے گا لیکن ساتھ میں پکچر بنائے گا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ کرے گا، اور ایک مجاہدین ہوگا۔ اب اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مطلب ٹک ٹاک پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ڈونٹ اسکپ، جو شخص اس ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر نہیں کرے، اللہ کرے اس کو کینسر ہو جائے۔ تو اگر اس شخص کو تھپڑ مار کے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ بردر اگر تم نے یہ ویڈیوز لگائی ہے تو کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگائی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نیم ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے یا پھر قرآن کی کچھ آیت چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ لوگ یہ ورڈز بولتے ہیں بیچ میں۔ تو میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سچ میں آپ لوگ اللہ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ویڈیوز لگاتے ہو یا پھر اپنے فالوور انکریز کرنے کے لیے؟ آئی تھنک یہ لوگ فالوور انکریز کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ فیس بک پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ ایک پیج تھا، جس پیج کو میں نے جوائن کیا، جس میں قرآن ٹرانسلیٹ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا بہت نازیبہ قسم کی پکس دکھائی جا رہی تھی کہ تاکہ لوگ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد ان کی فالو کر لیں گے، فالو کرنے کے بعد جو ہے ان کی فالوور انکریز ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا دشمن باہر کوئی نہیں ہے، اسلام کا دشمن ایک مسلمان ہی ہے جو اس روپ میں ہوتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا انتظامیہ کو، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو سچے عاشق رسول ہیں کہ ان چیزوں پہ سٹینڈ لیا جائے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ مطلب ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ان کو ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم یہ چیزیں تو نہ کریں۔ اور ڈفرینٹ ایسی گرلز بھی ہوتی ہیں جو کہ سلو موشن میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ، اور ساتھ میں قرآن کی آیت چل رہی ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے، سر ان کے ننگے ہوتے ہیں، نیچے انہوں نے ٹائٹ پنجامہ پہنا ہوتا ہے اور بات کرتی ہیں دین کی۔ تو جن کے گرلز کے کپڑے تنگ اور باریک ہوتے ہیں، جن کے سر ننگے ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں جانے والی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کا بدن پہ کپڑے جو تنگ اور باریک ہوں گے، اور جن کا سر ننگا ہوگا وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے، جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دی جائیں گے، جو کہ جنت کی خوشبو تو بہت زیادہ دور سے آتی ہے۔ تو ذرا سوچ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں کچھ ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، بٹ اب بھی موقع ہے، لوٹ آئیے دین کی طرف۔ اگر نہیں مہلت مل رہی ہے تو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دین کو نا آپ جیسے لوگوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ اپنے فالوور انکریز کرنے کے لیے خدا کے لیے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس طریقے کی ویڈیوز مت لگائیں۔ اور ڈفرینٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لڑکی ایک ناچ رہی ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشن پہ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، مطلب ان لوگوں کو اتنا تک بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنا مقدس نیم آپ کس جگہ پہ ٹائپ کر رہے ہو۔ یہ ہیں ہماری پاکستان کی ایجوکیشن کے حالات، یہ ہماری کالجز یونیورسٹی کے حالات ہیں، اور یہ ہیں ہمارے کچھ مولانا کے حالات۔ ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ بس کر دیجیے یار۔